رمضان المبارک کی راتوں میں سارے رو گے میرے عزیزو، چاند رات ہوگی، چاند نظر آئے گا، یہ 10 دن تک بیٹھنے والا، رونے والا، بڑے بڑے ہوکوں سے مسجد کو سر پر اٹھانے والا، اللہ اکبر، جب بھی مسجد میں جاویں گے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے والا، ساتھ ساتھ قرآن رمضان کے 10 راتوں میں ختم کرنے والا، اللہ اکبر، 10 دن کے اندر خدا کے گھر میں بیٹھ کے رنگ کیوں نہ چڑھا، ابھی چاند نظر آیا، عید کی نماز سے پہلے نبی کی سنت کو کٹا کے آ گیا ہے۔ بھئی تو مسجد کی پہلی صف میں تکا بیٹھا تھا، یہ تو پہلی صف میں تکا بیٹھا، یہ تو میرے سے مسئلہ پوچھ کے گیا تھا، مولوی صاحب دن میں 4 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کروں، جائز تو کوئی نہیں جائز ہے، میں نے کہا 8 مرتبہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں، یہ تو مجھے بھی پوچھ رہا تھا مولوی صاحب 27ویں رات کو ختم قرآن کے موقع پہ کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں نے 6 قرآن پڑھے، 1.25 لاکھ ربی پر درود شریف پڑھا، مولوی صاحب درود شریف حضور کے روزے میں ہاتھ اٹھا کے بجوا دو، رب کعبہ کی قسم چاند رات کو اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا، جس سونے پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود بھیجا، عید کی نماز کے وقت میں نے اس کے اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو سے رلا دیا ہے۔ میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہو، میں بھی آج کے رسول ہوں، آپ بھی آج کے رسول ہو۔ میرے عزیزوں، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آئے گا، یہ سارے ریڈی والوں کو دیکھ لینا، یہ آج کے رسول ہوں گے، سودا خریدنے والے بھی آج کے رسول ہوں گے، کسی کی دکان پر کسی کی ریڈی پہ چلے جانا، ٹک ٹک والی تسبیح ہاتھ کے اندر لی ہوگی، گلاب کے پھول اوپر چھڑک رکھے ہوں گے، اگربتیاں بھی فروٹوں کے اندر ٹھوسی ہوئی ہوں گی، سورہ رحمان بھی موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، سورہ یاسین بھی لگی ہوگی، تیرے قد سے اونچا فروٹوں کا ڈھیر ہوگا، جس کے پاس چلے جاؤ بسم اللہ پڑھ کے خدا کی قسم دھوکہ دے گا، درود شریف پڑھ کے دھوکہ دے گا، روزے کی حالت میں دھوکہ دے گا، حجی صاحب اس کا کیا ریٹ ہے، حجی آپ کے لیے 400 روپے کلو ہے، اللہ اکبر، یار کچھ کم کر لے، حجی صاحب مجھے تو اتنے میں گھر میں نہیں پڑتا، میں تو سارے کا سارا فری میں دے رہا ہوں، اچھا یار 1 کلو دے دے، حجی صاحب تیرے سر پر ٹوپی دیکھ کر، حجی صاحب تیرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر، تیری ریڑھی پہ سورہ یاسین کی تلاوت دیکھ کر خدا کی قسم تیرے سے دھوکہ کھا گیا، آخری وقت تک رب کہہ رہا نہ کر 4 دانے خراب دے کر تو کیا کر لے گا، دکھایا کچھ اور، نیچے سے کچھ اور دیا، تھیلی باندھی گرا باندھی، ادھر 400 روپے لے لیے اور ادھر تھیلی لے لی، جب جانے لگا اللہ اکبر تو سمجھا میں نے بہت اچھا سودا کیا، عرش والا کہتا بہت گھٹیا تو نے سودا کیا، تجھے پتہ ہی نہ لگا تو نے 400 روپے لے کے اپنے سارے گھر والوں کا روزہ اسے دے دیا ہے۔ اس 400 روپے سے آٹا آوے گا، آدھا کلو گوشت آوے گا، اس سے سبزی ترکاری آوے گی، اس سے پکوڑے روٹی کھاویں گے، رب کعبہ کی قسم جو کھائے گا اس کا روزہ حرام ہو جائے گا۔ کپڑے والوں سے مرض کروں گا خیال کریو، جوتے والے سے مرض کروں گا خیال کریو۔ عام دنوں کے اندر امیر آدمی آتا ہے جس کا بجٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے، عام دنوں کے اندر وہ بندہ تمہاری دکان پر آوے گا جس کی جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آویں گے، لیکن عید والے دن رمضان کے دنوں میں غریب بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، امیر بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، 2 لاکھ تنخواہ والا بھی آوے گا، 800 روپے دیہڑی والا بھی آوے گا۔ اور میرے ویرا اللہ اکبر، آدمی کا معیار اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کی عزت اس کی پیر کی جُتی کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کا معیار رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کرنا۔ اگر تیری دکان پر کوئی آوے کہ یہ کپڑا دکھا دے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کہنا کہ اے کپڑا تیری پہنچ تو باہر ہے، تو اے للے، رب کعبہ کی قسم اس کا ہلکا سا دل ٹوٹ گیا، تو سال کے روزے رکھ لے، ہر رکعت میں ہر رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھ، وہ دل شکستہ لے کر تیری دکان سے چلا گیا، تیرا ایک بھی روزہ اس کے دربار میں کوئی نہیں جائے گا۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ صبح سویرے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں، مریدوں کا حلقہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اتنے میں ایک پردیسی بابو ایک دیہاتی آیا، اس کے پیروں پہ اس کی ٹانگوں پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی تھی، اس کے پاؤں کا جوتا مٹی میں ڈھکا ہوا تھا اور پسینے میں سرب اور اگے پیچھے کرتا گلا تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں آیا، ایک اس نے پیالہ رکھا
रोटियों का चंगेर रखा और यूं करके अपने कपड़े से पसीने को पोंछ के कहने लगा, हजरत जी बड़ी दूर से आपके लिए रोटी और साग लेके आया। अल्लाह अकबर, मेरी बीवी ने दुरूद शरीफ पका पका के साग को घोट न दिया। और अल्लाह अकबर, मैंने मकई के लिए ये चक्की पीस के मकई का आटा बनाया। मैं भी अल्लाह अल्लाह करता रहा। क्यों? अल्लाह वाला खावेगा, कुरान पढ़ने वाला खावेगा, खुदा का बंदा आज के रसूल खाएगा। सुल्तानों ने यूं करके देखा। मुरीद कहने लगे, हजरत जी क्या करोगे? फरमाया चुप करो, लाओ बेलियों दस्तरखान लेके आओ। दस्तरखान बिछाया, रोटी तोड़ी, साग में लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाई। एक मुरीद कान में कहने लगा, हजरत जी आपका तो रोज़ा नफली रोज़ा है। फरमाया चुप कर, इसके सामने ना कहियो। मुरीदों तुसी भी खाओ। मुरीदों को साथ खिलाया। जब रोटी खा के चला गया, मुरीदों में बहस हो गई। जब वो रोटी दे के चला गया, दुआ दे के चला गया, मुरीदों में आपस में बहस हो गई। कहने लगे, हजरत जी हमें आपसे ये उम्मीद ना थी, आप अल्लाह अल्लाह करते हो, दुनिया को विलायत, दुनिया आँख की निगाह से देख के दुनिया को वली बनाते हो, या आपने क्या कर दिया? खुद इस शरीयत के मुनकर हो गए, हमें शरीयत का सिखाओगे? जिसने ये लफ्ज़ कहा था उसका हाथ पकड़ा, कहा सुनो बेलिया, अल्लाह अकबर, मैं इनकार कर देता, गर्मी में सिकर दोपहरे पता नहीं कहाँ से लेके आया, मैं ना खाता, उसका दिल टूट जाता, रबड़ उठ जाता। मैंने पूरी बुखारी पढ़ी, मैंने पूरी मुस्लिम पढ़ी, मैंने पूरी तिरमिज़ी पढ़ी, मैंने पूरे कुरान की तफसीर पढ़ी। ओए लोगों, रोज़ा टूट जाए कफ़ारा नजर आया, दिल टूट जाए उसका कफ़ारा मुझे कोई नजर नहीं आया। टूटेगा बहन का दिल रोज़ों में ईद पर, टूटेगा भाई का दिल ईद पर, टूटेगा भाभी का दिल ईद पर, टूटेगा यतीम भांजों और भतीजों का दिल ईद पर, फूटेंगे अरमान माँ बाप के। ओ लोगों, इस ईद को ईद ही बनाना, इस ईद को अपने लिए मुसीबत ना बनाना। अगर तेरे रिश्तेदारों में, तेरे ख़ानदान में ईद के दिन तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया, वो तो एक दिन रोया, खुदा तुझे सारी जिंदगी कब्र में पड़ा के लिटा के रुलाता रहेगा। कपड़ों के मेरे अजीज़ों यूँ थान पड़े हुए हैं। एक गरीब भी तेरी दुकान पे चढ़ आया, उसने यूँ करके कपड़ा देखा और तेरे से पूछा इसका क्या रेट है। यूँ ना कहियो छड़ दे तेरे तू ले नहीं सकता, बल्कि कहियो जी इसका रेट 1600 रुपये है। अल्लाह अकबर, 4000 में जोड़ा बनता है। जब वो यूँ करके कपड़ा छोड़े, वो अपनी मायूसी जब तुझे दिखाए, फ़ौरन समझ जाना इसे पसंद है, लेने की ताकत नहीं। उसके पास बैठ जाइयो और कहियो, यार मेरे अब्बू चंद दिन पहले फौत हुए, मेरा बड़ा भाई फौत हुआ, अल्लाह अकबर एक बात करूँ तो नाराज़ तो नहीं होगा? हाँ, यूँ ना कहियो ज़कात का, यूँ ना कहियो फितराने का, यूँ ना कहियो उशर के पैसों का, कहियो मेरा जवान भाई फौत हुआ और हकीकत में मेरा अब्बू जान फौत हुआ, उनकी तरफ से मैंने जोड़ा देना था। आपकी सूरत, आपकी सीरत मुझे मेरे अब्बू जैसी लग रही है, तेरा कद काट मुझे बड़े भाई जैसा लग रहा है। उसी थान में जिसको उसने हाथ लगाया था वो अंदर से समझ लो ज़कात का, लेकिन उसे ना बताइयो। वो जोड़ा काट कर थैली में डाल के दे देना। रब्बे काबा की कसम है, उसने थैली हाथ में पकड़ कर तेरी तरफ हंस के दिखा दिया। वो दुकान से उतर के घर जावे ना जावे, लेकिन इस अमल पर गुंबद खजरा वाले का सलाम तेरी दुकान पर जरूर आ जाएगा। बदलो अपने कारोबार के तरीके को बदलो। दुकान पर सौदा लेने के लिए क्या रेट है जी? हाजी साहब आपके वास्ते 500 रुपये किलो अंगूर, अच्छा भी 1 किलो दे दे। हाजी साहब आपके लिए 400 रुपये किलो सेब, अच्छा भी किलो दे दे। हाजी साहब अपने हाथ से डाल लोगे या मैं डाल? अरे तू डाल। और नहीं हाजी साहब फिर, और भाई भी तेरे पे तबार है, अच्छा फ्रूट डाल दिए। लो हाजी साहब छटाक ज़्यादा ही दे दिया। अल्लाह अकबर। देने के बाद शेख साहब जी ज़रा एक दफ़ा थैली देख लो। अल्लाह, अजी बच्चे खावेंगे ना, क्या याद करेंगे चाचे की दुकान से लेके आए। लो जी देखो एक एक से माशाल्लाह है ना। अल्लाह अकबर। हाजी साहब ने फिर 100 रुपये निकाल ले। हाजी साहब ने 100 रुपये निकाल ले यार हाजी जी इसका क्या करूं यार, अल्लाह नाम के देने, ज़रा इसमें से 100 रुपये के दे दिए। वो पड़ोसन है ना बेवा, वो भी अब चलो सेब खा लेगी। अच्छा हाजी साहब उसे ही दोगे ना, घर तो नहीं खाओगे? हाँ उसे दूंगा। अच्छा हाजी साहब ठहर जाओ। उसे रेडी पर अल्लाह के नाम का कोई सेब ही नजर ना आया। उसने रेडी के नीचे जो कचरे का डब्बा रख रखा था, 3-4 दागी फल उठा दिए और थैली में डाल के, हाजी साहब जाओ क्या याद रखेगी, दुआ देना। हाजी साहब ने जो अपने लिए फ्रूट लिए थे निकाल के हथेली पे रख लिए, जो अल्लाह नाम के लिए थे वो निकाल के हथेली पे रख लिए। मालिक कायनात की तरफ देख के रोने लगा। अर्श
پاس والے جسے تو نے اتنا کچھ دیا، اللہ دیکھ لے، میں نے اپنے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ چیز دینا کہ دیتے ہوئے تیرے یہاں سواں چبے، یہاں چبے کہ پتہ کوئی چیز دی۔ لیڑے اٹھا کے دے رہا ہے، پرانی جوتیاں اٹھا کے دے رہا ہے، پرانے کپڑے اٹھا کے دے رہا ہے، ایمانداری سے بتا کہ اللہ کو ضرورت ہے اللہ کپڑے پہنتا ہے؟ اتنا افطاری پہ 4 آدمی بیٹھے، 20 آدمیوں کا دسترخوان سجا، دروازے پر کس نے آ کے کہہ دے اللہ دے نام تے کر، اچھا انہوں نے اس وقت آنا تھا، ابا اٹھا کہ میں ٹھیک کر کے آتا ہوں، دروازے پہ دھاڑ دھاڑ کر کے آ گیا، اللہ اکبر، فقیریوں کر کے دیکھ رہا ہے، یار میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، کون سے ایسے بچی کا رشتہ مانگا تھا، میں تو کہا تھا اللہ کے نام پہ دے، کہ اتنے بڑے دسترخوان پر ایک کھجور بھی اللہ کے نام کی کوئی نہیں۔ جب سارا کچھ کھا لیا، جب سارا کچھ نظروں سے گرا دیا، جب بالکل اس کی فریج کے اندر رکھنے کی بھی اہمیت نہ رہی، پھر تھیلی میں ڈال کے وہ کونے میں رکھ دیا، کوئی فقیر آ گیا اسے اللہ کے نام پر دینا، مالک کائنات فرشتوں کو دکھاتا دیکھو یہ بندہ میری کیا قدر کر رہا ہے۔ اسے کو بے شرم تو مجھے جا بلاتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، اللہ اکبر، میرے آنے کا مجھے یہ صلہ دے رہا ہے۔ نہ میرے ویرا، اپنا آپ بدلو، اپنا آپ بدلو۔ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، پھر خدا کی قسم آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ کے بندے کے قدموں میں آگے گر جائیں گے۔ جب اللہ کے ساتھ روابط کم ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ میرا عزیز جب روٹ روٹ ہو کے چلنے لگیں گے تو قدم قدم پر جھٹکے آئیں گے، لیکن خدا تیری میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ رمضان میرے نبی نے فرمایا غمخواری کا مہینہ، رمضان احساس کا مہینہ، دیکھ رہا ادھر گرمی بڑی، اللہ اکبر، مظفر کوٹ ادو کی گرمی، شکر دوپہرا ہوگا، اور اسی عین وقت کوئی تیرے پاس زکات لینے والا مدرسے سے آ گیا، خبردار یوں نہ کہیو مولوی صاحب ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو بھی ابھی آنا تھا، گاہکی کا وقت ہے، مولوی صاحب پھر شام کو چکر لگا لیو، اللہ اکبر، لو جن کو پتہ لگ جائے پچھلے سال دیے تھے، ہاں یہ تو رجسٹر میں اپنا نام رکھتے ہیں، یہ تو فون نمبر بھی ان کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پھر لینے کے لیے آ گیا، اور دینے 500 ہے، اس سے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا مال لے کے ڈال رکھا ہے، اور اسے 500 روپے دینے کو تیار کوئی نہیں، پھر ایمانداری سے بتا وہ مرتے وقت دوستی کیسے نبھائے گا؟ آج تو لشپس کپڑے اور اللہ اکبر مکے کا عود لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، خیال کر خیال کر، میں تجھے ہر سال مدینے میں بلاتا ہوں اس 500 روپے کی برکت سے، کیوں تو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے، انہیں نہ موڑی، انہیں نہ موڑی، مدینہ تو دور کی بات ہے، میں تجھے گھر میں گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ اپنا ذرا ٹیمپو لوز رکھنا میرے عزیز، و رمضان مبارک کے مہینے میں یہ نہ ہو آنکھ کی گھوری سے، اللہ اکبر، 100 روپے تو دور کی بات ہے، اپنا روزہ تراویح کا سجدہ کسی کو نہ دے دینا۔ کوشش کرنا سودا بیچتے ہوئے، دہی بھلے بیچتے ہوئے، کوشش کرنا بوتل بیچتے ہوئے، کوشش کرنا دودھ بیچتے ہوئے، اللہ اکبر، خریدار کی عزت کا خیال کریو، خریدار کی عزت کا خیال کریو، جھڑک کے سودا نہ دینا۔ بیت اللہ شریف سامنے ہے، اشارہ کر کے ہجکیوں ہو کے بھر بھر کے رونے لگے کہ بیت اللہ تیرا لڑ پکڑ کے لگ سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، کون؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، پر میں تجھے جفیاں ڈال کے تجھے گلے تیری دیواروں کو گلے سے لگانے کو دل کرتا ہے، حرم تیرے میں سے جانے کو، حرم سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، تو عزت والا، تو عظمت والا، تو بلندی والا، سن لے بیت اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، پر میں تیری دیواروں کو 100 مرتبہ کوئی ڈھا دے، 100 مرتبہ بنا دے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا مسلمان کو بے عزت کرنے سے میں محمد کو دکھ ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، بہن بھائی سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، مانگ کے تو دیکھے عید پر کپڑے بہن،
ایسی ایسی ضربیں لگا لگا کر میرے عزیزوں اسے خون کے آنسو لا کے پھر چوڑیاں لا کے دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے عزیزہ یاد رکھ، چوڑیاں ایک طرف، کپڑے ایک طرف، میں بھی خیر مناؤں، آپ بھی خیر منائیں۔ ہم تو میرے عزیزوں پہلے میری مرضی میرے جسم سے ڈرے تھے، اب تو کچھ اور ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک بچی قیامت کے دن دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی، اس نے دعویٰ تیار کر دیا۔ کیا دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی؟ جب میرے عزیزوں میں رمضان کا عمرہ لے کے جاؤں گا، کوئی حج لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے میرے عزیزوں 50 لاکھ کی زکوٰۃ لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے روزے تراویح لے کے جائے گا، میدان محشر میں سارے دوڑتے آئیں گے، اللہ میں یہ لایا، میں یہ لایا، میں یہ لایا۔ سارے نبیوں کے سردار کے سامنے سے ایک 7 دن کی بچی گزرے گی اور یوں کر کے دوڑتی آئے گی، اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر خدا کو دکھائے گی، کہے گی چلو آپ میری سفارشی بنیے، چلو آپ میرے وکیل بنیے، چلے آپ میرے گواہ بنیے۔ خدا کے سامنے وہ ننھا ہاتھ کھول کے کھڑی ہوگی، کہے گی اللہ وہ ظالم باپ کا ہے جس نے 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتاری تھی، یا اللہ میرا قصور کیا تھا، یا اللہ یہ سینہ اس قابل تھا، اللہ اس سینے میں تو ایک پانی کا گھونٹ نہیں آتا، 5 گولیاں کیسے آ گئی ہوگی؟ یا اللہ وہ ذرا منظر میدان محشر میں اپنے مصطفیٰ کو دکھا، جب باپ نے گولی ماری میں اچھل کے بستر سے یوں اٹھی، اللہ اکبر، یا اللہ کیا یہ سینہ 5 گولیوں کے قابل تھا؟ ابھی اسی کشمکش میں میرے عزیزوں پڑے ہوگے، ہاتھ آ کے فیصلے چل رہے ہوگے۔ ایک بچی اور آئے گی جو پچھلے دنوں سنگ دل باپ نے قیوم آباد کراچی میں بالوں سے پکڑ کر بچی کا گلا کاٹ دیا اور سر علیحدہ کر دیا، وہ بچی اپنا سر لے کے آ جائے گی، ابھی وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، عافیہ صدیقی ادھر سے آ جائے گی۔ ایک کونا بچے گا، قصور کی زینب بھی روتی ہوئی آ جائے گی۔ میرے عزیزوں جب جیسے سال کی بچیاں رو کے دکھائیں گی، بتاؤ مخصوص کے لیے کون آگے بڑھے؟ اتنا کچھ تیرے ملک میں ہو گیا لیکن تو نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ پڑھ۔ ہماری وہی روٹین ہے، 12 بجے سو رہے ہو، خدا کے واسطے اللہ کو سو کے نہ دکھاؤ، اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم قوم لوط نے ایک گناہ کیا، زمین کو سباستی سے بٹھا دیا، یا کتنے گناہ ہو رہے، وہ اللہ اکبر برداشت کر رہا ہے، اور محبوب کے روزے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے محبوبہ اگر تو نے مجھے رو کے دکھایا ہوتا تو یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں کب سے زمین کا پاس ہی پرت دیتا، میں جب اپنے عذاب کو لے کے آتا ہوں تیرا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ معراج کی رات میرے عزیزوں تشریف لے گئے، کون؟ رحمت والے نبی، اللہ کے آپ کے سامنے دیدار ہو رہے، محبوب کا چہرہ جھکا ہوا ہے، میرے محبوب جی ادھر منہ کر، لاڑ تھا نا، پیار، کیا بات ہے، روٹ کیوں ہے، بجھا کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب میرے سے؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، کیا میں نے نہیں کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ میں نے کہا نہیں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم، اب بھی گلا باقی رہ گیا، تجھے جوتیوں سمیت میرا سے اللہ پہ بول، اب بھی گلا باقی رہ گیا، کہاں گلا ہے؟ بابو بتا کس چیز کا گلا؟ کہ ہم نے تجھے سہارا نہیں دیا، قسم کچھ باتیں ٹھیک ہیں لیکن میری امت کی طرف سے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، بابو میں نے تیری امت کو کیا نہیں کیا، میں نے تیری امت کو سردار امت نہیں بنایا، خیر امت نہیں بنایا، اللہ سب کو ٹھیک، پھر بھی 4 باتوں کا گلا ہے۔ بچہ بتا، پہلی بات، اے اللہ پچھلی امتوں کی عمر 1000 سال تھی، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ اللہ اکبر، اچھا ہم تیرا مطلب سمجھ گئے کہ جی ہم تیرا مطلب سمجھ گئے کہ تیری امت کی عمر 60-70 سال ہے، ان کی 1000 سال، بابو ہم سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے، وہ عبادتیں زیادہ لے کے آئیں گے، تیری امت کے پاس دن کم ہو، عبادتیں کم میرا محبوب ہم نے اس کا انتظام کر دیا، یا خدا کا تحفہ زمین پہ لے جانا اور زمین والوں میں اعلان کر دینا، ان کو عمریں زیادہ دے دی، ہم نے تمہیں راتیں برکتوں والی دے دی، دن برکت والے دے دیے۔ وہ کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جا کے اپنی امت میں اعلان کر دے اس کے ایک روزے کتنی فضیلت ہے، غیر
رہے رمضان المبارک میں ساری زندگی روزے رکھو، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ محبوبہ ہم نے ایک رات اس میں ایسی عطا فرما دی، پچھلی قومیں ہزار ہزار سال راتوں کو جگراتا کرتی تھی، تیری امت کو ہم نے ایک رات لیلۃ القدر کی عطا فرما دی۔ محبوبہ جا کے ہمارے پیار کا اعلان کر دینا کہ تیرا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے، جا اپنی امت کو کہہ دینا پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، عبادت کی نیت سے جو اس رات میں ایک ہی قرآن پاک کی آیت پڑھ دے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں ایک مرتبہ کوئی درود شریف پڑھ لے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، تیرا رب اتنا راضی ہوگا اس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب میں عطا فرما دوں گا۔ اگر 10 سال 10 راتیں جاگنی کہاں گئی؟ ہاں اللہ ٹھیک ہے، اگلی بات بتاؤ کہ یا اللہ میری امت کا قد چھوٹا کیوں؟ پچھلی امتوں کے 125 فٹ قد، 60 ہاتھ قد، میری امت کا چھوٹا قد کیوں بنایا؟ فرمایا میرا محبوب اس میں بھی ایک راز ہے، ذرا مسکرا کے دکھا۔ حضور نے فرمایا میں مسکرایا۔ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ میں نے کہا اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا خیال کر جن کا میں نے 125 فٹ کا قد بنایا، اگر انہیں کپڑا بنانا ہوتا تو کتنا کپڑا انہیں لگا کرتا، اگر انہیں روٹی کھانی ہوتی تو کتنے من آٹے کی روٹیاں پکتی۔ محبوبہ اگر وہ اسی چکر میں رہتے مکان بناؤ روٹی کپڑے مکان، یہ تو ان کے نعرے تھے جو آپ میں لگانے لگے۔ فرمایا محبوبہ میں نے تیری امت کو قد چھوٹا دے دیا اور میدان بھی چھوٹا کر دیا، 2 روٹیوں پر گزارا ہو جائے، 4 میٹر کپڑوں میں مفہوم عرض کرنا گزارا ہو جائے، تاکہ میرا امتی تیرا بندہ کپڑے مکان میں چکر میں نہ رہے بلکہ اللہ اللہ کے چکر میں رہے۔ جتنا مجھے یاد کر کے دکھائے گا اللہ کو عمر تو چھوٹی عطا فرماؤں گا لیکن بلندیاں ساری انسانیت سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ ٹھیک ہے بابو کہاں؟ اب اور بتاؤ یا اللہ پچھلی امت طاقتور تھی، میری امت کمزور بڑی۔ پچھلی امت 500 من کا پتھر اٹھایا کرتی تھی، یا اللہ پہاڑ میں تھپڑ مارا کرتی تھی، پہاڑ کو توڑ کے رکھ دیا کرتی تھی، نخل سے کھرچا کرتی تھی، مکان بنا لیا کرتی تھی، تنے کو پکڑ کے جڑ سمیت اکھاڑ دیا کرتی تھی درخت کو۔ یا اللہ یہ بڑی کمزور امت ہے، اور میں محبوبہ اس میں بھی تو اللہ کا شکر کر اور اپنی امت کو کہ خدا کا شکر کر، جن کو میں نے قد دیا زوراور بنایا محبوبہ انہوں نے انا ربکم الاعلی کا بھی تو دعویٰ کر دیا، انہوں نے اپنی طاقت اور قد کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تیری امت کو میں نے اوقات کے اندر رکھا، 4 فٹ کا قد دے دیا، 5 فٹ کا قد دے دیا اور طاقت میں کمزور کر دیا تاکہ بندہ بن کے زمین پر رہے، خدا بن کے زمین کے اوپر نہ رہے۔ محبوبہ بتا آپ راضی ہو کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور بتاؤ یا اللہ ہے سب جائے گی جنت میں سب سے پہلے اور آئی سب سے آخر میں، کیوں پہلے بھیجتا؟ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی راز ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کے چاہنے والے کب آئے؟ کب سے قبروں میں پڑے ہیں۔ ابراہیم نوح کے چاہنے والے کب سے پڑے ہیں؟ عیسیٰ کے چاہنے والے کب سے پڑے ہیں؟ محبوب تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے لے کے آیا کہ آئے سب سے بعد میں جنت میں پہلے جائے، تاکہ انہیں جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ لیٹ کے انتظار نہ کرنا پڑے، تھوڑا سا سوئے پھر قیامت کے دن اٹھ جائے۔ محبوب نہیں یقین آتا جی میرے اللہ تو پھر پوچھ لینا قیامت کے جب قبروں سے اٹھیں گے ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا کتنا سوئے تھے، یہ سونے والے بتائیں گے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان کے وقت کسی نے ہمیں اٹھا دیا۔ راضی ہو؟ جی اللہ راضی۔ چلیے پھر جائیے، چھٹے آسمان، 7ویں، 5ویں، چوتھے، تیسرے پہلے آسمان، دوسرے پہلے پر بابا آدم علیہ السلام بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اجی ادھر بات تو سنو، آج بڑے بڑے موڈ میں ہو، ہمیں بھی تو دیکھتے جا، آپ کے ابا ہیں۔ اچھا ابا جی بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا تجھے روک تو نہیں سکتا لیکن میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میرا بیٹا ہے نا۔ کیا ہوا؟ مرحبا یا ابن الصالح، تیرا آنا بھی مبارک، تیرا جانا بھی مبارک۔ مجھے بتاؤ تو صحیح آج خدا نے تجھے کیا نوازا، تیری امت کو کیا نوازا؟ مجھے فرمان لگا ذرا میرا بھی سینہ چوڑا ہو گیا، پہلے سینہ چوڑا اللہ کہ میں نے بعد ہم کو کہا مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا۔ آدم علیہ السلام کا سر جھک گیا، مایوسی چہرے پر آئی۔ میں نے کہا ابا کیا ہوا؟ ابو البشر کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا بازی لے گئی، آدم سے بھی تیری امت بازی لے گئی۔ اللہ اکبر۔ 4 چیزیں میں آدم علیہ السلام کو پیغمبر ہو کے نہ ملی، تیری امت کو امتی ہو کے غلام ہو کے مل گئی۔ پہلی فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی پھر بھی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ اللہ
فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے جنت کا جوڑا اتار دیا گیا، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی پھر بھی اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ اللہ محبوب ذرا تیسری فضیلت سنیے تو اسی اپنی امت کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا آدم بتائیے کہ محبوب مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، بیوی میں جدائی ڈال دی گئی، بیوی کدھر میں کدھر، وہ سری لنکا کی پہاڑیوں میں، وہ جدہ کی پہاڑیوں میں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی یاد نہ رہی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال رہا، 40 دن تک میں اور وہ آپس میں مل نہ سکے۔ محبوب تیری امت کا کیا کہنا، پہاڑوں جتنے گناہ کرے گی تب بھی میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا جلدی بتاؤ کہ آخری تحفہ تجھے بتاؤ، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا تحفہ؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے کہا ربا معاف کر دے، فرمایا نہیں عرفات کے میدان میں جاتا معاف کروں گا۔ میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، بارش شرمندگی کہ میں نے آسمان کی طرف نہ 40 سال دیکھا، میری بیوی ماں بھٹکتی رہی، میں عرفات اور بنا مزدلفہ کا میدان تلاش کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد مجھے عرفات کا میدان ملا کہ یہاں کھڑے ہو کے معافی مانگ قبول کروں گا۔ محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، جس جگہ گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ فوراً سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اپنی حیثیت پہچانو، آدم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، پروردگار عالم اپنی امت کو میں خدا کا سلام کہہ دینا۔ جبرائیل سلام کرے، خدا سلام کہے، ابراہیم سلام کہے، آدم علیہ السلام کرے، امت بتاؤ اس سلام کے قابل ہو رہی ہے؟ خدا کے واسطے پھر میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، کسی کے روزوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ پھر میں عرض کر کے جاؤں گا کسی کے تراویحوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ کتنے دل کھا لو گے؟ اللہ کی قسم یہ کمائی کا مہینہ نہیں ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں، کہنا تو نہیں چاہیے، پرسوں رات ساری رات جا کر پھر سحری کی، روزہ رکھ کے میرے عزیزوں میں راولپنڈی میں گیا، ظہر کے بعد بیان کیا، پھر میں نے عصر سے پہلے ایک بیان کیا، پھر مغرب کے بعد سے چراغ الدین شاہ صاحب جامع نظامیہ کے سالانہ اجتماع میں بیان کیا، افطاری کی، پھر رات کو 10 بجے سفر کیا، صبح مسکین پور میں 7 بجے پہنچا، پھر وہاں بیان کیا، وہاں سے شوج آباد چلا گیا، وہاں سے ملتان چلا گیا، وہاں سے ایک اور جگہ چلا گیا، پھر آخری بیان میں سینے میں درد، میں نے کہا بس بھی اپنی میری بس ہو گئی، پھر اب یہاں آ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صبح میں نے حفظ آباد 11 بجے مستورات میں، 2 بجے میں نے گجرات میں، پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک بچے کی آمین ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک مدرسے میں، چل سو چل، اللہ اکبر، اس راستے کی لذت، اس راستے کی قدر معلوم ہو گئی۔ اللہ سے مانگ لیا، اللہ بستر پہ نہ مارنا، اللہ گھر میں نہ مارنا، اس راستے میں مارنا۔ اور لوگوں چلو اپنوں کا کفن نہ ملا، کوئی ترس کھا کے چادر ڈال کے چلا جائے گا، چلو اپنوں نے کنڈا نہ دیا، کوئی ترس کھا کے کنڈا دے کے چلا جائے گا، لیکن اس راستے کی موت بڑی عظمت والی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اس راستے میں موت آ گئی، خدا کی قسم فرشتہ ہمارا کھاتا نہیں کھولے گا۔ اور ایک اور بات، علماء کو مبارک ہو، ٹھیک ہے میرے عزیزوں، ممبر پر بیٹھ کے، میرا بو میں بیٹھ کے، کبھی درس قرآن، کبھی جمعے کی نماز، کبھی تبلیغ میں، کبھی پیپروں پر، کبھی تقریر میں۔ قیامت کا دن ہوگا جب علماء کو اللہ بلائیں گے، اللہ کہے کہ فرشتوں آج سے پاسوں چاروں طرف پردے ڈال دو۔ علماء جیسے نظر آ رہے تھے ویسے اندر سے تم ہو کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے نا۔ لوگ تمہیں حاجی سمجھتے تھے، لوگ تمہیں تہجد گزار، لیکن ہو کوئی نہیں۔ لیکن بے فکر ہو، میں آج تمہیں ننگا نہیں کروں گا، میں آج تمہیں جہنم کی طرف ہی دھکیلوں گا۔ کیوں؟ فرمایا تیرا آواز سن کے لوگ جنت میں چلے گئے، تجھے جہنم میں بھیجوں، لوگ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تیرے تصوف کی اللہ اللہ سن کر لوگ جنت میں چلے گئے، تیری بات سن کے لوگوں نے داڑھی رکھ لی، تیری بات سن کے لوگ 5 وقت کے نمازی بڑھ گئے،
تجھے جہنم میں بھیجوں میری غیرت کو کیسے لگے گا؟ جب تو نے لوگوں کو اچھا کیا میں نے تیرے کھوٹے والوں کو یہ اچھا کر دیا ہے، جیسی کے صدقے میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا۔ بناؤ اپنے بچوں کو عالم، بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، بناؤ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرانے والا۔ اے لوگوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا بھلا کرے میرے بزرگ کا، میرے بھائی کا، اللہ کی قسم یہ بھی اپنا درد دل ہر مدرسے کے اسٹیج پہ بانٹتا پھرتا ہے، اللہ بھلا کری رستیوں کا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی طاقت کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی قانون کوئی نہیں، ہمارے پاس یہ آنسو ہے۔ اب ہر جگہ تمہیں رو کے دکھاتے ہیں، اور ہمارے رونے کی نہ قدری نہ کریو، قدر کر لو خدا کے واسطے۔ ہمارے رونے پر اللہ کے واسطے گناہ چھوڑ دے، میں بھی چھوڑوں، رات بھی چھوڑے، غفلت والی زندگی کو چھوڑ دے، بے نمازی پنا چھوڑ دے، قرآن سے بے دوری چھوڑ دے، اپنے بچوں کو لے آؤ قرآن والے صاحب، اپنے بچوں کو لے آؤ نماز والے صاحب۔ خدا کی قسم قبر میں بوجھ کرو گے، بوجھ کرو گے، بوجھ کرو گے۔ اگر بچہ بے نمازی رہا اور بچہ قرآن کا باغی رہا تو خدا کی قسم قبر کے اندر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیٹا جائے گا۔ بس آج کا میرے عزیزو آپ کو یہ پیغام تھا میرے عزیزو، یوں نہ سمجھنا کہ آپ گناہگار اور میں جنید بغدادی کی اولاد، نہ نہ، 2 کام، ایک کام اور کر لینا، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو گناہوں کو ڈھکنا۔ اور یار تجھے پتہ ہے اس نے یوں کیا کیا؟ خبردار اگر تجھ سے کہ او چپ کر جا بھائی، اپنا کام سے کام ہے، میں صبح بڑی مشکل سے نماز کے لیے اٹھا تھا تو کیا سمجھتا ہے تیری 2 غیبت سن کے نماز تجھے دے دوں؟ نہ بھی نہ، میرے سے ایسا کام ہوتا۔ میں 2 مہینے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر خالو بھانجے کی قبر پہ بیٹھا تھا، پتہ کتنے ہزار میل دور خالو بھانجا درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے ان کے پیر جنید بغدادی، سری سختی کے پیر میرے عزیزو جنید بغدادی کے پیر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہم بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے۔ ایسی قبر سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جیسے بچہ ماں کی گود کے اندر آ گیا ہو۔ وہاں کے مجاور نے سجادہ نشین نے اٹھ کے ہمارے گلوں میں پیار کیا اور رومال ڈال کر خلافت دی، وہاں کی سند دی۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین نے، وہاں کی گدی نشین نے خلافت دی، سند دی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے نقش بند 4تھی پیڑھی کے سلسلے سے میں نصرت بھی ملی اور اجازت بھی ملی، اللہ اکبر، فیض و بہاریں ملی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ 3 مرد قلندر اور وہ سامنے بشر حافی، اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا بشر حافی شراب کے نشے میں بازار میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ یہ پیر مرید دونوں گئے، جنید بغدادی فرما لگے، معروف کرخی فرمانے لگے، جنید جی میری لٹھ لے گیا، وہ سمجھے جا کے بشر حافی کو ماریں گے، لٹھ لے کے، اور جلدی کر پانی کا لوٹا بھی لے لے، لوٹا لے کے آئے، کب ماریں گے پھر اس کو منہ دلائیں گے، اس کو پاک صاف کرائیں گے۔ واہ 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 واہ، اللہ والوں تمہاری تربیت کے کیا کہنے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جنید بغدادی سے پانی کا لوٹا لیا، اپنی لاٹھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے دھت لیٹے ہوئے تھے، اور شراب آپ کے کپڑوں پر، آپ کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی تھی۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے لوٹے سے شراب سے یوں کر کے منہ دھونا شروع کر دیا، اچھی طرح منہ صاف کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشر حافی کو ہوش آیا، جگہ بھی گیلی دیکھی، کپڑا گیلا دیکھا، اور آنکھ کھلی، کہا کون ہے میرا منہ دھلا کے چلا گیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تیرا منہ اس لیے دھلا کے چلے گئے کہ آمد و رفت والی جگہ پہ پڑا ہے، لوگ دیکھیں گے تیرا پردہ لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا، اس لیے تیرا منہ شراب سے دھو کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ والا منہ دھونے والا تھا، منہ دھلانے والا بھی اللہ والا تھا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک مرد قلندر میرا منہ دھو کے چلا جائے، وہی بیٹھے کوک ماری کا، اللہ آج معاف کر دے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا یا اللہ۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ میرے حال سے واقف ہو گیا، بس میرا عزیزو جو اللہ کے دربار میں معافی مانگی، اس کے معافی مانگنے سے 7 آسمان پر اللہ نے خوشی میں چراغا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیزو رات کا وقت ہوا، نہ وہ ان سے ملا نہ وہ ان سے ملا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں رات کو بستر پہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، فرمایا معروف تو نے میرے ایک بندے کا عیب دھویا، میرے نام اعمال سے تیرے سارے عیبوں کو دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے اس کا چہرہ صاف کیا، میرے نام اعمال سے قد صاف کر کے اسے مقام ولایت عطا فرما دیا۔
کہنے لگے ہڑبڑا کے میری آنکھ کھلی، میں نے بلایا جنید چل مشرافی کے پاس رہے. اللہ اکبر، راستے میں خدا کا گھر آ گیا. اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں اندھیرا تھا، کوئی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا. الماروق رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے دیکھو کون؟ میں نے دیکھا تو پہلے صف کے اندر مشرافی بیٹھا رب رب کر رہا ہے. اللہ اکبر. ماروق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جوتے دار کے مسجد میں گیا، میں نے کہا کون ہے جو رب رب کر رہا ہے؟ مشرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر منہ ادھر بھی کیا. ماروق رخی سے کہنے لگے جس کو خواب میں دیکھ کے آیا وہی بیٹھا رب رب کر رہا ہے. اگر اپنے پردے کجانے ہو خدا کے واسطے دوسروں پہ پردے ڈال دینا، اگر کسی کے اپنے پردے اٹھوانے ہو تو جاؤ برائی کر دینا. رمضان کا مہینہ چغلیوں کا نہیں، رمضان کا مہینہ غیبت کا نہیں. تسبیح تیرے پاس ہو، قرآن پاک پاس رکھا ہو، ادھر تسبیح پاس ہو، فارغ ہو مصروف ہو، کبھی قرآن کھول کے دیکھ لے، کبھی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ لے. کتنا پڑے گا؟ چلو سارے دل کے اندر ایک پارہ پڑے گا. یہ ایک پارہ اللہ کی قسم ایسا تیرے اور جنت کے درمیان پل بن جائے گا. یہ پارہ جب تک تجھے اڑا کے جنت کے اندر نہ لے جائے، یہ پل تیرے دروازے سے نہیں ہٹے گا. تسبیح پڑھ، اللہ کا ذکر کر جتنا ہو سکے تسبیح پڑھتا رہے گا، فرشتہ تیرے پیچھے پیچھے چل چل کے لکھتا رہے گا. اللہ اکبر. پھر دیکھ تجھے دکانداری میں بھی مزہ آئے گا، خریداری کے اندر بھی مزہ آئے گا. بس میرے عزیزو رمضان کا مہینہ احساس کا مہینہ. اور آخری بات، اللہ کسی کو زکوٰۃ کے 500 روپے دیتے وقت اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال کے رکھ دینا. یہ 500 ہے، دعا کریو. اور کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ نشہ نہ کریو اس سے، اور سگٹا نہ پیو اپنے بچوں واسطے. تجھے کیا لینا، جو مرضی کرے. 4 آدمیوں نے 500 روپے دیے، اس کی 4 سال کی زندگی کا جنازہ نکال دیا. ہاتھ پر 500 روپے رکھے تھے، وہ کر لیو کہ اللہ میں بندہ ہو کے رحم کر رہا ہوں، تو خالق ہو کے رحم کر دے. مولا میرے 500 روپے اس کے دسترخوان پر افطاری تو لا سکتے ہیں، اس سے اس کی برائی نہیں چھڑا سکتے، اللہ کر دے کرم. کسی کو دکان پر بلا کر زکوٰۃ دینے کے بجائے رات کو دروازے پر دے کے آئیو اور خود نہ جائیو، اور جس کے ہاتھ میں جو اس سے تعارف نہ کروائیو. حجی صاحب نے بھیجے، شیخ صاحب نے، وہ کہتے پورا مہینہ 2 رکعت نفل پڑھ کے تجھے کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بولا عائشہ ادھر آئیے. اللہ اکبر. لوگ ازواجی زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، میں تجھے خیرات دینے کا طریقہ سکھلاؤں. اللہ کے نبی وہ خیرات دینے کا بھی طریقہ کہ فقیر دروازے پر آئے اور وہ آ کہ اللہ تیرا بھلا کرے. عائشہ خیرات دینے کے بعد تو بھی کہہ دینا اللہ تیرا بھلا کرے. وہ تجھے کہ اللہ تجھے حج کرائے، تو بھی کہہ دی اللہ تجھے حج کرائے. کہ اللہ تجھے اولاد دے، تو بھی کہہ دینا اللہ تجھے اولاد دے. اما عائشہ حضور کو حیرت سے تکنے لگی، کملی والے خیرات بھی دو اور دعا بھی دو. فرمایا عائشہ ایک راز ہے، پہلے بتا کرے گی کہ جی کروں گی. فرمایا راضی ہے. دعا کا بدلہ تجھے دعا سے دے دیا، خیرات کا بدلہ تجھے خدا عطا فرمائے گا. اگر تو نے خیرات دی وہ دعا دے کے چلا گیا، حساب برابر ہو گیا. اے عائشہ دعا دو، جو دے تو بھی دے دینا. دعا کا بدلہ دعا سے اتر جائے گا، خیرات کا بدلہ عرش والا خود اتار دے گا. یہ ہے خیرات دینا، یہ ہے طریقہ کار. کب جب کسی کو دو، جب اپنے بھی کر کے پرس سے پیسے نکالو، اور جب تیرا پرس کھلے اور لینے والے کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ خبردار ویرا خبردار، نکال کے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا. اس کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو جائے گا، تیرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا. تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گروہوں کو اٹھانے آیا، اٹھوں کو گرانے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. اس کے پاس رکھ کر اس کی کوک نکلنے سے پہلے دعا کے انتظار کے بغیر اٹھ کے دوڑانا، مت انتظار کرنا وہ تجھے دعا دے. اللہ کی قسم اس کی دعا دیتے دیتے آنسو نکل گیا، اور تیرے ہاتھ میں پرس دیکھ کے کہہ دیا کہ کاش میرا بھی ہوتا، اس کے ہاتھ میں پرس ہوتا. پر میں نہ آئے، میں اس کے میرے کس طرح کا کلمہ پڑھا. پر میں بیوہ بوے جا کے بہ جائے، خبردار اپنی بیوی سے ہنس کے بات نہ کرنا. بیوہ کو اس کا سور آ گیا، خدا تیری کو سفید جوڑا پہنا دے گا. کس سونے سنکھے نبی کا اپنے کلمہ پڑھا. فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم ہو تو اپنے گھر کے اندر گوشت کی ہڈی پکاوے، دروازے بند، کھڑکیاں بند. خبردار خبردار، تیرے گوشت کی ہڈی کی خوشبو باہر نہ جانے پاوے. اور قریب کی چھوٹی دیوار سے خوشبو پہنچ گئی، اور
خودک کے ماں کے پاس آیا اور کہا ابا آج سامنے والے گھر میں گوشت پکا ہے. ماں نے سر جھکایا, بیٹے نے رو کے دکھایا, فرمایا اس کا تو باپ اجڑ گیا, اس کی تو زندگی اجڑ گئی, اسے تو ملا نہیں ملا, لیکن اللہ کو اگر غصہ آ گیا تیری پکی ہڈی پکائی رہ جائے گی, کسی کو بوٹی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. ساری چیزیں میرے عزیز و دنیا میرے لیے کرتے, کچھ مرنے کے بعد کی بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں تو تمہیں گھر میں نظر آئے گی, مرنے کے بعد قبر میں اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا. اس گھر میں روشنی کرو, کسی غریب کی مدد کر دو, اس گھر میں بستر بچھوا لو, کسی کا سہارا بن جاؤ, اس گھر کے اندر پنکھا لگوا لو, کسی کا میرے عزیزوں کسی کے آنسوؤں کو صاف کر دو, کسی کی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو, کچی قبر کو جنت بنا لو. اور کوشش کیا کرو کوٹندو کے اولیاء مسجد کے غیور مسلمانوں, ہماری برادری اب کیونکہ ہم مہاجر قوم ہے, اب اپنی بچوں کو جہیز دے کے برادری میں اعلان کرتے آؤ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو, کل جہیز اٹھ جائے گا. اور تمہیں کیا پتا کچھ بچیاں ہی جہیز کو دیکھ کے ہنس کے چلی گئی, کچھ اندر اندر رو کے چلی گئی. اللہ کے واسطے اور لوگوں یقین جانو میں نے ایسے باپوں کو دیکھا. میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے لاہور میں پاک عرب ٹاؤن کے اندر ایک مکان کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ایسی لوکیشن تھی پیاری, وی آئی پی, کروڑوں روپے کے مکان. وہ ایک ریڑی والا کھڑا تھا, ریڑی تھی, بندہ کوئی نہیں تھا, ریڑی کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا. وہ جو ایڈس گارمنٹس والے بہت اچھے میرے دوست عمرے پر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, کہنے لگے مولانا اب اس کی حقیقت آپ کو بتائیں, آپ اندر چلیں, پہلے دعا کریں مکان کی, پھر بتائیں گے. کہ یہ ریڑی والا بہت بڑا بنونر تھا, لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا, بل چھوڑ کے گاڑی بک گئی, اب یہ ریڑی پر آ گیا. اس نے پچھلے دنوں اپنی بچی کا رشتہ طے کیا, شادی کی تاریخ لینے کے لیے, اللہ اکبر, شادی کی تاریخ لینے کے لیے سسرال گیا. اللہ غنی, واپس آیا پتہ نہیں کیا ہوا, سارا دل تلاش کرتے رہے, شیخ صاحب نظر نہیں آئے, حاجی صاحب نظر نہیں آئے, اگلے دل تلاش کیا نظر نہیں آئے. اللہ اکبر, کسی نے کہا بیسمنٹ کے اندر دیکھو, یہاں اپنے ریڑھی کا سامان رکھتا ہے. بیسمنٹ کے نیچے اتر کے دیکھا, اوپر کھنڈے کے ساتھ بندہ لگا کے اپنے آپ کو پھانسی دے رکھی تھی. لوگ کہنے لگے ہاں فیکٹری بک گئی مر گیا, دکان بک گئی مر گیا, گاڑی بک گئی اس لیے افسوس کے مر گیا. لیکن کسی کو کیا پتا تھا قدرت کیا کھیل دکھاتی ہے. جب رسی توڑی کاٹی گئی, اسے نیچے اتارا, جہاں اسے نیچے لٹایا ہوا اتنا بڑا پرچہ تھا, اس پہ لکھا تھا میری بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے, تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہ کر سکا, میری بیٹی تجھے ڈولی میں بٹھانے کے لیے سسرال سے تاریخ مانگنے گیا, انہوں نے 4 صفوں کی جہیز کی لسٹ دے دی, اس لیے بیٹی تیرا باپ تجھے منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا, اس لیے حرام بہت بڑھ کے چلا گیا. بیٹی خدا کے واسطے قیامت کے دن باپ کا گریبان نہ پکڑنا. اور یہ تو ایک بیٹی کا واقعہ, میں کس کس بیٹی کا تمہیں دکھڑا سناؤں. نہ لے کے جایا کر کسی کے گھر براتی, اپنے ولیمے میں سارے بلا, کیا پتا اس کے اندر ٹپر, اس کے اندر اتنا بز ہے کہ تیرے 200 براتیوں کو روٹی کھلائے. کہہ دے برادری کو ہمارے یہاں رواج کوئی نہیں, میں تو اکیلا لڑکے کو 2 گواہ لے کے جاؤں گا, وہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے لے لوں گا. نہ کر میرے ویرا, جس نے اپنے گھر کا سب سے قیمتی پھول تجھے دے دیا تو اس کے فرنیچر کو کیا کرے گا. کروڑوں روپیہ میرے مجھے کوئی دے, میں کسی کو گلی کا پورا نہیں دوں گا. اس نے جوان 19 سال 20 سال کی دھی تیری جولی میں ڈال دی, 5000 حق مہر, وہ بھی غیر معجل. جب یوں کر کے دستخط ہونے لگتے ہیں, یوں کر کے ابے کو دیکھتی ہے, پھر چیخ مارتی ہے, یوں کر کے دیکھتی ہے, بھائیوں کی بڑے بڑے گبرو پہلوانوں کی دھاڑیں نکلوا دیتی ہے. اللہ اکبر, پتہ ہے جب رخصت ہوتی ہے کبھی بھائی سے لی پڑتی ہے کبھی باپ سے, اور کہتی ہے میرے احسان مند رہنا, آج میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کر دیا, لیکن احسان کر کے بھی میں تمہیں ہنس کے نہیں دکھا رہی, رو کے دکھا رہی. 400 آدمیوں کی برات دروازے پر آئی تھی, 5000 کا نوٹ لے کے آیا تھا اور کہا تھا اپنی زندگی کا سودا کر دے. اگر میں باپ قلم توڑ دیتی, میں سر ہلا دیتی, تو میرے بھائی میرے باپ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. تیری پگڑی بچی آج میری وجہ سے, تیری عزت بچی آج میری وجہ سے, جو نکاح نامے پر میں نے دستخط کر دیا, لیکن میں سب کے سامنے رو کے جا رہی ہوں. اب مجھے شادی کے بعد بھول نہ جانا, کبھی کبھی مجھے یاد کر لیا کرنا, جس طرح بچپن میں گود میں اٹھایا کرتے تھے, سسرال میں کبھی کبھی آ جایا
کرنا. میرے بوئے پر میرا باپ آئے گا, میرے سامنے کھڑا ہوگا, میرا ویر مجھے عید کی چوڑیاں مہندی دینے آئے گا, میرا مان اتنا بڑا بن جائے گا, لیکن میرے ویروں میں کیا کروں؟ تمہارے پاس دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے, بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں. جایا کرو بہن کے سسرال میں, اس کا مان بڑھایا کرو. عید آ رہی ہے, پہلے گفٹ بیگ تیار کر, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا اور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پورے سسرال میں کہے کہ اللہ کی قسم نہ بھی بچوں کا نہ میرا ہے نہ بیوی کا اپنا, سب سے پہلے بہن تیرے پاس لے کے آیا. اگر اس نے جوڑا پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا, اس کا سینہ ٹھر جائے گا, عرش والا تیرا سینہ ڈھار دے گا. اگر وہ یوں کر کے جوڑا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے منہ میں کچھ بن 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 کہہ دیا, رب کعبہ کی قسم یہ بن بن ایسا ہے کہ سیدھا عرش عظیم کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا. جب تک تیرے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جائے, یہ خدا کے اس کے ساتھ جڑا رہے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی. مسجد کے اندر کوئی مدرسے کا سوال کرنے آوے, 150 روپے تصدیق کے تو کروڑ روپے کی کر رہا ہے, کہاں سے آئے بھائی کون؟ اور دے دے نہ دے, ادھر کو چلا جا ادھر کو چلا جا. وہ کون سا تیرے پیر پکڑ ہے, تیرے گریبان پکڑ ہے؟ نہ 100 روپے کے پیچھے خدا کے واسطے کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا. جس کے نام پڑھ دیا تو جانے وہ جانے. اگر بدلے سفیر سے لینے ہیں تو پوچھ گچھ کر, اگر بدلے خدا سے لینے ہیں تو اس ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اور رمضان المبارک کا استقبال کرو, حضور کی سنت کو چہرے پر سجا کر ابھی سے نماز کی عادت ڈال لو, ابھی سے نوافل کی تصلاۃ و تسبیح کی عادت ڈال لو, ابھی سے لمبی لمبی تسبیحات قرآن کریم کی عادت ڈال لو. انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ رمضان کی تیاری کے لیے.